جہاں پہ میرے بھائی نے میک کو چھوڑا ہے میں وہیں سے 2 سے 3 اشعار کی حاضری پیش کر کے قبلہ صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں۔ شان صحابہ میں آپ نے بات کو مائنڈ اپ کیا، ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت۔ قبلہ ضیاء الرحمن صاحب، ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا۔ ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا۔ جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے، جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے، شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا، شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا۔ ارے اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ ارے اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ اصحاب پہ تم چپ رہو میں تم پہ رہوں چپ، اصحاب پہ تم چپ رہو میں تم پہ رہوں چپ، حالانکہ میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا، حالانکہ میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا۔ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے 4 مصرے لکھے، کمال کر دیتے۔ آپ لکھ دے نے چارے یار نبی دے سونے کوئی نہیں ہے نہ چارہ ورگا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں تھوانوں اس گل دا پتہ ہی نہیں، اور جدوں سونے دے یار اس دنیا تو پردہ کر کے گئے نے، اے جنہ دے بارے زیادہ بکواس کیتا جاندا ہے، نبی تے دنیا دے وچ انہاں دا ساتھ نہیں چھڈیا۔ جدوں انہیں اس دنیا تو پردہ کیتا ہے، نبی اپنے پہلو وچ سوا کے اے دس دیتا ہے لوکو میں دنیا وچ بھی انہاں نوں کلیاں نہیں چھڈیا تے دنیا تو پردہ کر گئے نے، میں پھر بھی انہاں نوں کلیاں نہیں چھڈیا۔ یار نبی دے سونے کوئی نہیں ہے نہ چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، انہاں چارہ یارہ ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے، ہکو یار ہزارہ ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے۔ تے ایک پنجابی دا شہر تڑپیا او دا کلم لکھ دے، نہ زر لگ سی نہ زور لگ سی، نہ زر لگ سی نہ زور لگ سی، نہ زر لگ سی نہ زور لگ سی، اوے اوتھے طریقہ کوئی اور لگ سی۔ علی تو جنت ڈائی سی لیکن صدیق اکبر دی مور لگ سی، علی تو جنت ڈائی سی لیکن، علی تو جنت ڈائی سی لیکن صدیق اکبر دی مور لگ سی۔ عالم اسلام دی عظیم آواز، خادم اہل سنت، شیر اہل سنت، للکار اہل سنت، مجاہدی اہل سنت، خطیب پاکستان، عظیم نکتہ دان، پیر طریقت، رہبر شریعت، علامہ مولانا پیر امین اللہ نبیل سیالوی صاحب دامت برکاتم القدسیہ، چیئرمین طریق لبیک پاکستان، نورانی ویدانی لسانی کلماتوں ساڑھے دلہ حال کرو قبلہ صاحب دی طبیعت مچل جائے، سانو کچھ سنان واسطے نعرہ تکبیر، وستے رو نعرہ تکبیر۔ یا اللہ جیڑے بندے دی آواز بلند ہوئے ہو دے مقدر بلند فرما، مولا تو 70 ماما تو ود پیار کرنے ہیں، اس پیار دا واسطے ہی آج دی اس نیک محفل چو خالی کوئی نہ جاوے، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ اگر کوئی بے اولاد آیا ہے اولاد لے کے جاوے، سونے دے جشن دا صدقہ، کوئی قرضدار آیا ہے مولا او دا قرضہ اتر جاوے، کوئی بیمار آیا ہے مولا شفا لے کے جاوے، جیڑا تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر اچھی زبان نہ لاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لاجپال لاجپال۔ میں ایک سیالوی شہزادے نو دعوت دیتی ہے تے اے نعرہ بندہ ہے لاجپال 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 لاجپال۔ کوئی جوڑا
ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਲਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ। ਲਾਜਪਾਲ ਲਾਜਪਾਲ। الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام على من قال الحسین منی وأنا من الحسین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ فی الدارین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد الصلاۃ، سٹیج کے اوپر رونق افروز حضرت صوفی باصفا پیر طریقت صوفی محمد امین صاحب زیدہ مجدہ، آپ کی ذات، آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں ہم سب پر سایہ فگن ہیں۔ بعدہ اس محفل کی منعقد کرنے والی مجاہد اہل سنت، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ کوئی خوشامد نہیں، یہ ہم جانتے ہیں، آپ احباب بھی کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے۔ اس محفل میلاد کی انعقاد کی سعادت ہمارے جس ساتھی، جس بھائی کو نصیب ہوئی ہے، مجاہد اہل سنت، شیر اہل سنت، حضرت صاحبزادہ صوفی ضیاء الرحمن نوری جلالی صاحب زیدہ مجدہ، اور آپ کے جتنے بھی ٹیم کے احباب ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر جبکہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ کم ہیں، دین کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پھر دین جس میں کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو، آپ کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنے والا وہ بندہ، وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ بوڑھا، میرے نقطۂ نظر میں وہ ہم اہل سنت کی نظر میں بہت قیمتی آدمی ہے، اور صرف ہماری نظر میں ہی وہ قیمتی نہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی نظر میں وہ بہت قیمتی ہے، صحابہ و اہل بیت کی نظر میں وہ بہت قیمتی ہے، ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اس پر پڑتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی اس پر راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر خیر سننے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ تو میری طرف سے آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔
ایک بات کر کے اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ صاحبزادہ ضیاء الرحمن جلالی صاحب، ان کے بارے میں کچھ احباب نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو آپ کی تحریک کے لوگ نہیں، میں تحریک لبیک اسلام کا مرکزی ذمہ دار ہوں۔ ضیاء الرحمن جلالی صاحب کی اولاد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب قائد عظیمت، ہمارے امام، ہمارے سرپرست، ہمارے لیڈر، یہ ان کے فیض یافتہ ہیں، بیعت ہیں۔ اور میں تحریک لبیک اسلام کے حوالے سے کچھ احباب جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ضیاء الرحمن صاحب اکیلے ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ ضیاء الرحمن صاحب ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ یہ تو ضیاء الرحمن صاحب ہیں، ہمارا تو نظریہ ہے جو بھی سنی ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس سنی کے ہیں۔ لہذا اس بات کو تو سوچنا فضول سی بات ہے۔ باقی جن لوگوں نے اپنی با حیا ماؤں کا دودھ پیا ہے، اس کی نظر یہ لوگوں پر نہیں ہوتی، اس کی نظر وہ مدینے کے تاجدار پر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کی توجہ ہم پر فرمائے رکھے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ ہمارا سودا تو حضور کی دربار میں ہو چکا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، فضول سی سوچ ہوتی ہے۔ ہر سنی جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہو نہ ہو، آمنہ کا لال تو میرے ساتھ ہے، تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرنا، دو باتیں ذہن میں رکھنا، توجہ کرنا، تاکہ آپ کا اور ہمارا آنا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ باتیں ہوں جن سے ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کی وہ شمع ہے وہ روشن ہو۔ کہ یہ جتنے بھی خارجی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد کہاں ثابت ہے، کہاں ثابت ہے، کہاں ثابت ہے۔ میلاد کو سمجھنے کے لیے حلالی ماؤں کا حلالی دودھ پینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع نہ ہو اس بندے کو میلاد تو دور کی بات ہے، حضور کی ذات کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ لہذا یہ ان کے مقدروں میں نہیں ہے، یہ ہمارے مقدروں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر شریعت مصطفیٰ میں دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ الحمد شریف کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اہل سنت و جماعت قرآن کی ایک ایک آیت سے نبی کا میلاد ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ جو آیے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تھوڑا سا حصہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ اب دیکھیں میلاد ہے کیا۔ اب ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، آخر میں سلام ہوگا، دعا ہوگی، لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھی درویش سے ہیں، یہ ٹافیاں پھینک رہے تھے۔ میں نے کہا لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ ٹافیاں پھینک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو عرش ملا پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی ولادت پر یہ بندہ جیب میں ٹافیاں لے کر جا رہا تھا اور مسجد میں گیا تھا، کوئی پیسے پھینک رہا ہے، یہ ٹافیاں پھینک رہا ہے۔ اب ہماری نظر میں پتہ نہیں اس بندے کا کیا مقام ہوگا، لیکن میرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے جب رب دیکھے گا کہ یہ ٹافیاں پھینک رہا ہے تو رب وہاں پر راضی ہوگا اور اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا محفل میلاد، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ نہ ہم ڈھول ڈھمکے کو میلاد کہتے ہیں، نہ کوئی گھوڑے نچاؤنوں سے میلاد آخدے ہیں، نہ کوئی اللہ معاف کرے اسی کو گھسرے نچانے ہیں۔ اس قسم کا اہل سنت کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ میلاد وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کے
فضائل اور مناقب اور شان بیان کی جائے، جس میں لنگر کا اہتمام ہو، بولنے والا یہ بات کرے، چاہے نعت کی صورت میں کرے، چاہے شعر کی صورت میں کرے، چاہے نثر کی صورت میں کرے، چاہے نقیب صاحب اپنے نقابت کی صورت میں کریں، چاہے سلام کی صورت میں کیا جائے، چاہے لنگر کی صورت میں کیا جائے۔ یہ ہے میلاد۔ اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ قرآن میں میلاد ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کے بعد جی کیا صحابہ نے میلاد کیا، کیا اہل بیت نے میلاد کیا؟ میں کیا جلیا تیرے کول جی نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، قرآن کو سمجھ۔ تو حضور کی ولادت کے بعد کی بات کرتا ہے۔ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روحوں کو تخلیق کیا، ذرا بات سمجھنا، جب روحوں کو تخلیق کیا، ابھی روحوں کو جسم کا لباس عطا نہیں فرمایا۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اصل میں یہ آیت تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی ہے، ختم نبوت کی وضاحت فرماتی ہے، لیکن اسی آیت کے اندر حضور کے میلاد کا بھی ذکر ہے۔ میلاد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روحوں کو اکٹھا کیا، اور روحیں وہ نہیں کہ ہم عام لوگوں کی روحیں، ہم میں تو ہزار خامیاں ہیں، نقائص ہیں، عیب ہیں، گناہ ہیں۔ وہ روحیں جن کے سروں پر اللہ تعالی نے نبوت کا تاج رکھا ہے، وہ مقدس جماعت، وہ مقدس گروہ جس کو ہم کہتے ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی جماعت، ان سب کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، محفل کرائی۔ جس طرح ہم بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقدس گروہ روحوں کا اکٹھ کیا۔ اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ذرا میں باریکی میں نہیں جاؤں گا، آسان رکھوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے ساتھ، نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا، رب نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں آپ کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، یعنی آپ کی ڈیوٹی لگاؤں گا زمین پر۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ وہ رسول آ کر کیا کرے گا؟ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا۔ آیت کا ترجمہ سنا لوں، سمجھا لوں، پھر اس کی تشریح آسان سا سوکھا کر کے تواڈے ذہن دے اندر پانا کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، عہدہ نبوت پر فائز کر کے دنیا میں باری باری بھیجوں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ رسول سچے، ان کی کتابیں سچی، ان کو اللہ نے عہدہ نبوت عطا فرمایا ہے۔ جب یہ سارا ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی مدد کرو۔ آگے پوری آیت ہے، اللہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، تو سب نے کہا یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم سارے ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارا گواہ ہو جاتا ہوں کہ یہ صورتحال ہوگی جی، یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لے لیا، سمجھ آ گئی، وعدہ لے لیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ وہ نبی آئے گا، وہ آخری نبی آئے گا۔ ذرا سمجھنا، وہ آخری نبی آئے گا، اور جب وہ آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لے آنا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو آپ ذرا غیر جانبدار ہو کر بتائیں، یہ جو وعدہ لیا جا رہا ہے
شان کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ شان ہمارے کریم نبی کی بیان کی جا رہی ہے۔ یہی تو محفل میلاد ہوتی ہے۔ یہی تو محفل میلاد ہے۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے کو قصے کہانیاں تھوڑی سنا رہے ہیں، ہم بھی تو ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اکٹھا کر کے محبوب کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ ادھر ہم مسکین ماڑے ماڑے لوگ بیٹھ کر ہم بھی حضور کا ذکر خیر ہی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ تشریف لے آئے، ان سے بھی رب نے وعدہ لیا، تو ان کے زمانے میں اگر ہمارے کریم نبی تشریف لے آتے تو حضرت آدم کی وہ تصدیق فرماتے، مصدق لما معکم، تصدیق فرماتے کہ یہ آدم بھی سچا، اس کی کتاب بھی سچی، اس کو حکمت بھی دی گئی، دانائی دی گئی۔ تو اب حضرت آدم پر لازم کیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ وہ حضور کی ذات پر ایمان بھی لے آتے اور ان کی مدد کرتے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ حضرت آدم تشریف لے آتے، حضور آتے، یہ ساری واقعات ہوتی، بات ہوتی، تو ایسا ہوا بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو جاتا تو حضرت آدم کے علاوہ باقی جتنے نبی رسول تھے پھر ان کا آنا تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں۔ ذرا بات کو سمجھنا، بڑی آسان سی بات ہے کہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، پھر ان انبیاء کا آنا تو وہ ختم ہو جاتا، تو پھر رب نے یہ وعدہ لیا کیوں؟ اب یہی بات ہے محفل میلاد۔ تم کہتے ہو حضور کے بعد کا میلاد ثابت کرو، میں کہتا ہوں قرآن کو ذرا غور سے دیکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت جب روحوں کو تخلیق کیا گیا وہاں سے میلاد کو شروع کرتا ہے، اور قیامت تک میرے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، ہر زمانے کے اندر۔ اب ذرا سمجھیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں یہ ہوتا، ہوا نہیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں یہ ہوتا، ہوا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آتے، اگر ان کے زمانے میں سوائے حضرت عیسیٰ کے حضور تشریف لے آتے تو پھر حضور کا آخری خاتم النبیین ہونا وہ کس حساب میں چلا جاتا؟ پھر حضور کے بعد تو نبی نے آنا نہیں تھا۔ تو یہ پھر رب نے وعدہ لیا کیوں؟ بات سمجھنے والی ہے۔ تو پھر رب نے روحوں کو اکٹھا کر کے یہ وعدہ کیوں لیا؟ جب ان کے زمانے میں حضور کو بھیجنا نہیں تھا، جب آدم کے زمانے میں بھیجنا نہیں تھا تو آدم سے کیوں وعدہ لیا؟ جب نوح کے زمانے میں بھیجنا نہیں تھا، نوح سے وعدہ کیوں لیا؟ جب ابراہیم و اسماعیل کے زمانے میں بھیجنا نہیں تھا تو ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ کیوں لیا؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ وعدہ تو نبیوں سے لے رہا ہے، نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، لیکن نبیوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں تمہاری جب نبوت ہوگی، تمہارے بعد اور نبی آئیں گے، میں اپنے نبی کو نہیں بھیجوں گا۔ یا اللہ پھر وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے امتیوں کے سامنے میرے محبوب کا ذکر کر کے میلاد کی محافل کو سجاتے رہنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محفل میلاد، اور یہ لاکھوں سال پہلے عالم ارواح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ اس کے اوپر لمبی تفصیل میں چلا جائیں تو پھر آگے جو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ 11:20 ہو چکے ہیں، وہ بات پھر رہ جاتی ہے۔ یعنی محفل میلاد اگر یہ بدعقیدہ لوگ، خارجی، وہابی، اہل حدیث، کوئی بھی اس قسم کا بندہ چاہے، ہم الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کی ایک ایک آیت سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ اب آئیں ایک بہت پیاری اور بات اسی قسم کی، یہ کہتے ہیں میلاد ثابت کرو، تو ہم کہتے ہیں کس میں دیکھنا چاہتے ہو؟
تو یہ کہتے ہیں حدیث پاک کی کتابوں میں سے دکھاؤ وغیرہ وغیرہ، ڈھیر سارے ان کے اندر بھی مواد بھرا ہوا ہے۔ لیکن آج چونکہ آپ سادہ لوگ ہیں، آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، ان کے لیے تو یہی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ کافی ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ گزرے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ تصانیف ہیں، یعنی کتابیں لکھی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ جس بندے نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، جس نے کتاب میں لکھی ہے، اس کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ بات لکھی، پھر سلسلہ بسلسلہ چلتی چلتی میرے تک آئی، اب میں نے وہ بات آپ کے حوالے کر دی۔ تو لہذا ہم پر لازم ہے ہم اس ہستی کا جس نے اتنی محنت کی اور یہ بات ہم کو بتائی، ہم اس کا نام یاد رکھیں۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری، اور وہ کتاب عام نہیں ہے، وہ شرح بخاری ہے، یعنی بخاری شریف کی شرح ہے۔ کتاب کا نام نہ بھی یاد رہے، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ یاد رکھنا ہے۔ وہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک درج کر کے اس کے نیچے سے آگے والی بات کو لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حدیث پاک بخاری شریف کے اندر یہ پڑھا کہ جب کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، جب وہاں تشریف لے گئے تو لوگ اصرار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے مسکین دے گھر تشریف لے آؤ، میرے مسکین دے گھر تشریف لے آؤ، میرے گھر آپ تشریف لے آئیں، میرے مہمانی میزبانی میری قبول فرمائیں۔ اب حضور نے دیکھا سارے محبت کرنے والے ہیں، وہ تو کریم نبی تھے، پھر اپنے چاہنے والوں کی محبت کو دیکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ میں نہیں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ پھر کون کرے گا؟ فرمایا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا اس اونٹنی سے میں اترتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جدے بوئے تے جا کے میری اٹھنی بہ گئی، میں محمد رسول اللہ اودا مہمان ہوں گا۔ اب ذرا سمجھنا، حضور نے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جا کر اونٹنی بیٹھ جائے گی اس گھر کا میں مہمان بنوں گا۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضور اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئے، اب اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ اونٹنی کی وہ نکیل اس کی گردن پر ڈال دی، اب اونٹنی گلیوں میں پھرنا شروع ہو گئی۔ ذرا سمجھنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں جاہلو، نبی علیہ السلام کی علم کی بات کرتے ہو، تم تو میرے نبی کی اونٹنی کی علم کی مثال نہیں دے سکتے۔ اونٹنی گلیوں میں چل رہی ہے، یہ آپ کا 129 چک ہے، ان گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں چل رہی ہے اونٹنی۔ اب اونٹنی پہلی دفعہ مدینہ شریف میں آئی، اس سے پہلے مدینہ شریف میں حضور کی اونٹنی مبارک نہیں آئی، گلیوں میں پھر رہی ہے۔ اب فرمایا حضور نے ہے کہ جس کے دروازے پر بیٹھے گی وہاں پر میں مہمان بنوں گا۔ اب اونٹنی آگے، حضور اور مدینے والے اور مہاجرین مکہ وہ پیچھے پیچھے، جہاں جہاں اونٹنی جا رہی ہے سارے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آخر کار آپ نے سنا ہے علماء کرام سے کہ اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ آپ ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ جب وہاں بیٹھی تو ایک جبار نامی بندہ تھا، کوئی ڈاڈے مزاج رہا، اس کو برداشت نہ ہویا، اس نے نا اونٹنی نو ٹھوکر ماری۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لولا الاسلام لدرکتک بالسیف ان منزلی تنخسوہا، کہ اگر تیرا میرا اسلام کا رشتہ نہ ہوتا، میرے نبی کی اونٹنی کو تو نے ٹھوکر ماری ہے اس وجہ سے کہ میرے بوئے تے بہ گئی ہے، تینوں چنگا نہیں لگا، تیرا دل سی تیرے بوئے تے باندھی ہے، ہن فیصلہ تے رب دا ہے سی، تینوں یہ تکلیف دے رہی ہے۔ باہر کیف اونٹنی وہاں بیٹھ گئی۔ اب امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی ایسے ایسے گلیوں میں گئی، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، آخر کار ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ تو فرماتے ہیں میں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ اونٹنی کو کیا چیز
ابو ایوب انصاری کے دروازے تک لے گئی تھی، کیوں جا کر وہاں بیٹھی تھی؟ کسی اور کے دروازے پر جا کر کیوں نہیں بیٹھی تھی؟ گل تو سمجھنے والی ہے نا۔ اسی بھی تو گویڑ مارتے ہاں وا ضیاء الرحمان نوری صاحب ہے، انہاں دے بوئے دے آگے آ گیا، پیر انہاں دے گھر آ گیا، نال اور بھی انہاں دے پیر بھائی ہیں، انہاں دے گھر کیوں نہیں آئے؟ مثال دے رہا ہوں آسانی سے۔ تو امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں میں نے غور و فکر کیا کہ اونٹنی اتھی کیوں بیٹھی جا کے؟ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا، جب یہ محبت کی شمع دل میں روشن ہو نا پھر وہ سارے راستے کھول دیتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے غور کیا، کتابیں دیکھیں، حدیث مبارکہ کو دیکھا تو وہ اس کی بات مجھے سمجھ آئی کہ اونٹنی بلا وجہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر نہیں بیٹھی تھی، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ تھا۔ اب وہ فلسفہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس چیز کا اجر ضیاء صاحب کو ملے، اس چیز کا اجر آپ کو بھی مل جائے، اس چیز کا اجر ہمیں بھی مل جائے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے، اب یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے۔ کوئی پوچھے اس کو بتاؤ، نہیں پوچھے ضیاء صاحب سے رابطہ کرو گے، پیر صاحب کو پوچھو جی وہ کیڑی کتاب ہے، وہ دے کیڑے صفحے دیتے ہاں، کون لکھن والا ہا، وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ تو امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے، یہ کہتے ہیں حضور کی ولادت کے بعد کا میلاد دکھاؤ۔ میں نے کہا تو ولادت کی بات کرتا ہے، میں تجھے حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا میلاد کا اہتمام کرنے والا وہ فنکشن بھی دکھاتا ہوں اور وہ پہلا سنی بھی دکھاتا ہوں۔ یہ آختے ہیں جی اسی مسلمان سنی کی ہے، شیعہ کی ہے، وہابی کی ہے۔ میں کہ نہیں سنی، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ہمارے پاس پوری رجسٹری ہے۔ یہ جو اہل سنت کا لفظ ہمیں عطا کیا گیا ہے، سانو کوئی انگریز نے نہیں عطا کیتا، سانو آمنہ دے لال نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، کوئی دیکھنا چاہے ہم دکھائیں گے۔ تو بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ، اس کا نام تبع تھا، تابعین، اس کو تبع اول کہا جاتا ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں سیر کے لیے، دنیا کی سیر کے لیے نکلوں گا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ علماء سے محبت کرتا تھا، اس زمانے کے جو علماء تھے۔ تو اس نے اپنے علاقے ملک کے اندر 400 جید علماء کرام کا انتخاب کیا، جو سب سے نیک تھے، سب سے ماہر عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور بالکل انہوں نے شادیاں نہیں سن، پنجابی کہندے ہیں لنگوٹے دے سچے سی۔ 400 علماء کرام کو ساتھ لیا، اپنی فوج وہ لاؤ لشکر ساتھ لیا، دنیا کی سیر کو چل پڑا۔ جب مکہ شریف پہنچا، طواف کیا۔ یہ تبع اول وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ پر وہ غلاف چڑھایا تھا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، تھوڑی جیاں آگ اللہ بھی سوچیاں کرو۔ غلاف کعبہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کالے رنگ کا، پر وہ غلاف چڑھایا تھا۔ مکہ شریف گیا، کعبۃ اللہ کو دیکھا، کچھ دن وہاں رہا، پھر وہاں سے آگے چل پڑا۔ چلتا جب اس جگہ پر پہنچا جس کو یثرب کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور اب اس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، جب وہاں پہنچا، وہاں رات آ گئی، رک گیا، ایک رات رہا، دن رہا۔ اس وقت اس علاقے میں اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب اس لیے تھا کہ وہاں پر بیماریوں کا گھر تھا، یعنی ہر آدمی بیمار، اوپر سے آنے والا بھی بیمار، اندر رہنے والا بھی بیمار۔ تو وہ یثرب بیماریوں کا گھر مشہور تھا پورے عرب کے اندر۔ جب وہ 1 2 دن 3 دن وہاں رہے، اب وہ 2 3 دن جو وہاں رہے نا، وہاں کے جو اس کے ساتھ آئے ہوئے 400 علماء کرام تھے، وہ نہ دن کو سوتے نہ رات کو سوتے، میٹنگ پر میٹنگ چل رہی ہے، میٹنگ پر میٹنگ چل رہی ہے، 400 علماء سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ آخر 2 3 دن کے بعد وہ تبع اول کہتا ہے علماء کرام کی خدمت میں
کہ حضرت اب چلیں آگے چلیں کسی اور شہر میں. تو علماء کرام کے جو سرکردہ تھے، جو بڑے تھے، جو امام صاحب تھے، جو لیڈر تھے، قائد تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت چلے تو ہم تیرے ساتھ بڑا لمبا پلان کر کے تھے، لیکن اب یہاں سے آگے تو ہی جائے گا، ہم نے یہاں ہی رہنا ہے. ذرا بات سمجھنا، یہاں سے آگے تو ہی جائے گا، ہم نے یہاں رہنا ہے. اب وہ اچھا تھا، بڑا باریک تھا، بہت ذہین تھا. جو علماء سے محبت کرتے ہیں نا اپنے علماء کرام سے، وہ عام بندے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ علماء کی ذات کے ساتھ نہیں محبت کرتے بلکہ امام الانبیاء کی ذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس نے کہا سألہم عن سر ذالک، عربی کے الفاظ ہیں. اس نے کہا بابا جی ٹھیک ہے، میں نے سمجھ آ گئی ہے، لیکن تسی اتنے بیماری والے اس شہر دے اندر رہنا ہے، یہ تو یثرب ہے، بیماریوں کا گھر ہے، تو میں تو آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، آگے دنیا کے اوپر سیر کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، سانوں یہ بیماریاں والا گھر منظور ہے، اسی اس تو اگے نہیں جانا. سألہم عن سر ذالک، کیا بات ہے، تم نے کیوں نہیں آگے میرے ساتھ جانا؟ تو ان علماء کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، نجد فی کتبنا نبیا اسمہ محمد حاذی دار مہاجرہ، کہ بادشاہ سلامت ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے کہ ہمارے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، یہ جگہ اس کی مہاجرت کے بعد ہجرت کر کے آنے والی جگہ جو ہے وہ یہ ہے، یعنی وہ نبی یہاں ہجرت کر کے آئے گا. ذرا سمجھنا. اب انہوں نے کہاں سے دیکھا؟ ناجد فی کتبنا، ہم نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے. اور بالکل کتابوں میں ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کے اندر تشریف فرما ہوں گے، پھر مدینے کے اندر ہجرت کریں گے. مدینہ کون سا ہے، یعنی یثرب کون سا ہے؟ یہ کھجوروں کا علاقہ ہے، یہ ایسے پہاڑیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس کے اندر کتابوں کے اندر ان کے حوالے دیے گئے تھے. اب وہ زبردست قسم کے عالم دین تھے، کوئی للو پنجو مولوی تھے ہے نہیں سن، پڑھے لکھے سلجھے ہوئے تھے، ماہر تھے دین اپنی کتابوں کے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ وہ نبی جس کا نام محمد ہوگا، یہ اس کی ہجرت کے بعد تشریف لانے والی جگہ ہے، ہم نے یہاں اس لیے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے. اللہ ان نلقا، ملاقات تو تب ہوگی جب تم ان کے ساتھ ملو گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بس بیٹھنا ہے، انتظار کرنا ہے، جب بھی آئیں ان کی انتظار میں موت ہو جائے وہ تو گوارا ہے، اس زمین کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا اچھا اس نبی کی شان تو بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا کریم نبی ہے، جب پیدا ہوگا پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہوگا، اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کرے گا، 14ویں کا چاند اس کا کھلونا بن جائے گا. وہ کریم وہ نبی ہے جب ان سے حضور علیہ السلام سے کفار سوال کریں گے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، وہ محبوب نبی انگشت سے مبارک کا اشارہ کرے گا، زمین پر تشریف فرما ہوتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. جب شان بیان کی تو وہ بھی تو تبا تھا نا، وہ عام بندہ نہیں تھا. تو اس نے کہا، اس کا ترجمہ اردو میں میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک تم ہی تو نہیں ہو، ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال. کہ اے علماء کرام، اس محبوب نبی کی محبت صرف تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تمہیں تو پتا تھا کہ وہ اتنی شانوں والا نبی ہے کیونکہ کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اب میں نے تم سے سنا ہے کہ جس ذات کے ساتھ اتنے بڑے بڑے علماء کرام اپنی ذات کو منسلک کر کے اس کی انتظار میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال. اس راستے میں اور بھی اشفتہ سر ملے، اگر تم مدینیوں نہیں جانا تے تبا بھی اتھے ہی مرے گا. ذرا سمجھنا. اچھا اب اس نے کہا جی میں بھی یہاں رہوں گا.
انہوں نے کہا جی رہتے ہیں۔ اب بادشاہ بڑا چالاک تھا۔ اب یہ جو جن لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں نا ہماری مرچیں لگانے سے، جن کو مرچیں لگتی ہیں ہمارے لنگر سے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ شادیاں کروا دو جتنا میلاد پر خرچہ کرنا ہے، او بھائی وہ بھی ثواب ہے کسی غریب کی مدد کرنا، لیکن وہ ثواب جو نبی کے میلاد میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اب اس بادشاہ نے کیا کہا، اس نے، وہ ذہین آدمی تھا، ایک لیڈر تھا ملک کا، اس نے کہا اب پتہ نہیں ہے وہ حضور کب آئیں گے، یہ بھی کنوارے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، یہ مزہ نہیں دیتا۔ اس نے کیا کہا، اس نے اپنا سارا خزانہ یمن سے یثرب منگوا لیا، اس خزانے سے اس نے 400 خوبصورت کواری لونڈیاں خریدیں۔ اس زمانے میں لونڈیوں کا زمانہ تھا۔ 400 عورتیں خریدیں، ان کو آزاد کیا، اور ہر عالم دین کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا۔ وَبَنَا لِكُلِّ وَاحِدٍ دَارٍ، بدر الدین عینی فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ نکاح کیا، فرمایا اب انہوں نے یہاں رہنا بھی ہے تو ان کا نان و نفقہ بھی ہونا چاہیے، ان کی رہائش بھی ہونی چاہیے، روٹی کپڑا مکان بیوی سب کچھ ہونا چاہیے۔ بیوی دے دی تو اس نے کہا جی 400 مکان بھی ان کے لیے بنا دو۔ 400 مکان اس وقت بنا دیا۔ جب 400 مکان بنا دیا، شادیاں کر دیں، ان کے گھر میں وہ لنگر سارا وہ راشن پانی جو ہے وہ اکٹھا کر دیا۔ اب اس نے سوچا ہے کہ اب یہ ہوں گے، پھر یہ فوت ہو جائیں گے، ان کی نسل آگے چلے گی، نسل آگے چلے گی، آگے چلے گی، آخر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب وہ کریم نبی آئے گا تو کوئی نہ کوئی تو آگے طلع البدر کہنے والا کھڑا ہوگا۔ ہاں یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جب ان کی یہ سارے کام کیے نا، یہ عاشق بڑے سیانے ہوندے ہیں، جنہوں کہندے نا عاشق بڑے جلے نا، وہ آپ جلے ہوندے ہیں، سنیے نو کہندے نا جلے، وہ آپ جلے ہیں۔ تو طبا تو وہ حضور علیہ السلام کا سچا عاشق تھا، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب جب ان کو مکان بنوا دیا، شادیاں کرا دیں، کھانا پینا رکھوا دیا، ان کا سلسلہ شروع کرا دیا، اس نے پھر ایک خط لکھا، اور خط لکھا محبوب کی بارگاہ میں، پورا قصیدہ اس کے اندر اس نے لکھا، اس عربی زبان کے اندر۔ اب اس قصیدے کا ایک شعر بطور حصول برکت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے اندر بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ اس طبہ نے لکھا محبوب کی بارگاہ میں، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ کی رسالت پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کی نبوت پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ، اس نے کہا شہدت علی احمد، شہادت دیتا ہوں میں حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہ رسول من اللہ، جو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کون ہے؟ باری النسمی، جو روحوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ خط لکھا۔ اب کہتے ہیں یہ لوگ کہ جی فضول خرچی ہے، اب اس نے خط لپیٹا۔ اب وہ عاشق نبی تھا، عاشق رسول تھا، اب خط لپیٹا۔ ہون تے ساڑی جڑی نویں نسل ہے واٹس ایپ تے پتہ نہیں مختلف ایپاں دے اتے میسجنگ کر دی ہے، یعنی خط و خطابت کر دی ہے۔ جڑے اسی زمانے والے حاجی صاحب والے زمانے دے لوگ بزرگ جڑے ہیں پرانے بابے، ساڑے زمانے خط لکھیا جاندہ سی۔ پھر کوئی سرکاری اگر ڈاکومنٹس ہوتے تو اس کے اوپر وہ لاکھ کی مہر لگائی جاتی تھی، موم کی مہر لگائی جاتی تھی، لاکھ کی مہر لگائی جاتی تھی کہ یہ ڈاکومنٹس کسی خاص شخصیت کے لیے ہے۔ اب اس نے خط لکھا، خط لکھ کر اس نے ظاہر ہے مہر لگانی تھی، اور مہر اس نے وہ لاکھ کی بھی لگا سکتا تھا، وہ چاندی کی بھی لگا سکتا تھا، وہ سیاہی کی بھی لگا سکتا تھا، لیکن وہ عام عاشق نہیں تھا، عاشق رسول تھا۔ خط لکھا ہے محبوب خدا کو، خط لکھا ہے ان کی تشریف لانے سے 1000 سال پہلے ان کی رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے والا، اور اس کے اندر اس نے اپنا حال دل بیان کیا ہے۔ جب اس نے اس کے اوپر مہر لگانی تھی تو اس نے کہا کوئی عام چیز کے ساتھ مہر نہیں لگانی، ختمہ بالذہب، اس نے سونا منگوایا، پگھلایا، پھر مہر سونے سے لگا دی۔
خط لکھ دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، بدر الدین عینی فرماتے ہیں جب اس نے یہ سارا کام کر دیا نا تو اس نے کہا جب محبوب ادھر وہ تشریف لائیں گے، جب بھی لائیں گے، مکہ سے ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لے آئیں گے، جب بھی لے آئیں گے، اب ان علماء کے لیے یا ان کے آنے والی نسلوں کے لیے تو میں نے گھر بنا دیے۔ پہلے جو میں نے سوال کیا تھا نا کہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے آگے ہی کیوں بیٹھی، یہ سوال ذہن میں رکھنا۔ تو طبا نے سارا کچھ کیا اور یہ سوچا کہ جب وہ محبوب نبی تشریف لے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ ان کے گھروں میں تو رہیں گے نہیں، تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کا ایک ایک منزل کا گھر ہے، محبوب خدا کا 2 منزلہ کوٹھی تعمیر کی جائے۔ اب یہاں پر اس بچے کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے حضور مولا مشکل کشا شیر خدا مولا مرتضیٰ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب حضرت پیر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے خامد بھی ہیں اور ہمارے نبی کے خون بھی ہیں۔ لیکن یہ جو پائن نعرے پائن تنی والا یہ سسٹم ہوتا ہے نا، یہ وہ دوسرے لوگوں کا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ 1.25 لاکھ یا نبی ازی پتہ نہیں کتنا کچھ علی نو مندے ہیں، اس نو وہ لوگ نہیں مان سکتے۔ لہذا میرے بتر تیری عقیدت تیری محبت تے میں قربان جاواں، علی دی محبت تے دین اور ایمان ہے، اس تو بغیر تو ساڈا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن اسی سنی ہاں تے اسی اپنے سنی نظریات نال مولا علی نو منیے، اسی دوجیاں دا اتسن خیرات لین دی کوئی نہیں۔ ساڈے خزانے وچ ہی علی دا اتنا مقام ہے کہ جس دی سوچ بھی نہیں ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس نے کیا کہا کہ حضور جب تشریف لے آئیں گے تو اس وقت حضور کے لیے بھی کوٹھی تعمیر ہونی چاہیے۔ اس نے 2 منزلہ وہ کوٹھی بنوائی۔ اور آپ کو پتہ ہے علماء سے سنا ہے کہ جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری تشریف فرما تھے، جس کے آگے جا کر اونٹنی بیٹھی تھی، وہ کوٹھی 2 منزلہ تھی۔ اب بدر الدین عینی فرماتے ہیں اٹھنی جا کے ہنجے نہیں بیٹھی، رب نے اودے دماغ دے اندر یہ چیز بٹھا دیتی کہ جس میرے محبوب دی عاشق نے 1000 سال پہلے میرے محبوب دی ولادت اور باسعادت اور آمد اتے خوشی دا اظہار کر دیا ہویا 400 گھر بنایا، انہانیاں شادیاں کیتیاں، میرے محبوب واسطے مکان بنایا۔ اے اٹھنی تو نے کسی اور کے دروازے پر نہیں بیٹھنا، میرے محبوب کے عاشق کے بنائے ہوئے اسی مکان کے آگے جا کر بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سمجھنا، آخری بات آ گئی۔ یہ اصل وجہ تھی بدر الدین عینی کی کہ وہ فرماتے ہیں یہ وجہ تھی کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے آگے جا کر بیٹھی۔ اب یہاں پر آؤ، حضور تشریف لے آئے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ حضور مکے سے مدینے تشریف لے آئیں گے، وہ صبح صبح مدینے شریف سے باہر آ کر
آپ پہاڑیوں پر کھڑے ہو جاتے، ٹیلوں پر کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، انتظار میں تھے کہ کس وقت حضور یہاں پہنچتے ہیں۔ یہ صبح جاتے، شام تک حضور تشریف نہ لے آتے، واپس آ جاتے، یہ ان کی روٹین تھی۔ اور جس دن حضور علیہ الصلوۃ تشریف لے آئے، اس وقت آپ نے علماء سے سنا ہے کہ آگے بچے، جوان، بوڑھے گلیوں میں ٹیلوں پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ مستانہ بلند کر رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یہ جو طلع البدر کے نغمے گانے والے تھے، یہ کوئی اور نہیں تھے، وہ 400 ان علماء کی اولادیں تھیں۔ اچھا، جب حضور تشریف فرما ہو گئے، اونٹنی بیٹھ گئی، اب مدینے والے سارے وہاں آ گئے۔ اب وہ جو بڑا خط لکھا تھا طبا نے، خط لکھنے کے بعد اس نے جو بڑے استاد جی تھے، وہ شیخ الحدیث تھے، بابا جی تھے، ان کے حوالے وہ خط کیا، کہا اگر آپ کے زمانہ میں وہ محبوب نبی آئیں گے تو یہ میرا خط ان کو پیش کر دینا، اگر آپ کے بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں، فوت ہونے والے ہوتے ہیں، یہ وصیت اپنے بیٹے کو کر دینا، وہ اپنے بیٹے کو۔ یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے جب تک وہ محبوب تشریف نہ لے آئے۔ وہ خط بھی 1000 سال پہلے، وہ سلسلہ بسلسلہ نسل در نسل چلتا چلتا چلتا، وہ مدینے میں جب حضور تشریف لے آئے، وہ خط جس بچے کے، جس جوان کے پاس تھا، اس کا نام تھا ابو لیلہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابو لیلہ۔ جب مدینے والے سارے آئے، اب ابو لیلہ بھی وہاں آ گیا۔ اب اس کو بتایا گیا تھا یہ خط اس محبوب نبی کا ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے۔ ہن ذرا سمجھنا، اے سنی یہ عقیدہ دس سکتا ہے۔ ان کے بڑے نے بتایا تھا وہ محبوب نبی جو ہے نا، اس کے صحیح ہونے کی، سچے ہونے کی علامت کیا ہوگی، اس کے سچے ہونے کی علامت کیا ہوگی، یہ نہیں بتایا کہ وہ محبوب نبی وہ ہونا ہے جنہوں قد پیچھے دے علم نہیں، دسیا محبوب نبی وہ ہونا ہے جڑا دلاں دے راز جاندا ہوئے۔ تو وہ ابو لیلہ بھی آ گیا، دیکھنے لگا روزانہ جن کی باتیں ہوتی ہیں، وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ اس نے بھی نہ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ خط جیب میں ڈالا اور اس محفل کے اندر آ گیا، اس جگہ پر آ گیا، چوک کے اندر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو، اس کے دل نے کہا ہے تو یہ چہرہ وہی جو میرے بزرگوں نے بتایا تھا، لیکن تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ اب کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نظر رحمت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مدینے والوں کو۔ آپ کی نظر اقدس جو ہے اطہر، وہ اس طرح چلتی چلتی جب وہ اس ابو لیلہ پر پہنچی تو کریم نبی نے فرمایا انت ابو لیلہ۔ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ، ذرا بات سمجھنا، فرمایا انت ابو لیلہ۔ اب ابو لیلہ حیران ہے کہ بندے کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا، حضور پہلی دفعہ وہاں تشریف لے آئے، یہ تو بندہ مجھے بھی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا انت ابو لیلہ، ہات الکتاب، تیری جیب میں جو میرا خط ہے وہ نکال کر مجھے دے دے۔ اب ابو لیلہ اس تو اگے پھر ابو لیلہ لانا کی سی، اس نے سوچا یہ بندہ پہلی دفعہ، یہ بزرگ جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے بھی جان رہے ہیں، میرے نام سے بھی واقف ہیں، نام کو چھوڑو جو کچھ میری جیب میں ہے اس سے بھی واقف ہیں، تو وہ پھر بھی کہتا ہے من انتا، آپ بتاؤ تو صحیح آپ کون ہیں؟ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا انا محمد الرسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں، ان باتوں کو چھوڑ، ہات الکتاب، میرے عاشق کا وہ پروانہ جلدی جلدی نکال جو تیری جیب میں موجود ہے۔ اس نے وہ خط نکالا۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ فضول خرچی، یہ فضول خرچی، جب خط نکلا نا، یہ جو ہم سنی کہتے ہیں نا نعت میں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔
اس کی دلیل ابھی اسی بات میں آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ خط کاغذ پر لکھا ہے، وہ خط چمڑے پر لکھا ہے، وہ خط کسی کھجور کے پتے پر لکھا ہے. 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا خط جو طبہ نے لکھا تھا. جب کریم نبی نے اس خط کو دیکھا، پہلے نمبر پر تو اس پر سونے کی مہر تھی. حضور نے مہر مبارک دیکھی نا، حضور نے یہ نہیں فرمایا فضول خرچی یہ بدعت ہے، ایک ہی کر دیتا ہے. بھائی حضور کیوں کہتے؟ حضور کو پتا تھا یہ میری محبت میں 400 مکان بنوا کے دینے والا ہے، یہ میری محبت میں 400 علماء کی شادیاں کروانے والا ہے، یہ میری محبت میں 2 منزلہ کوٹھی بنانے والا ہے. یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ محبت کی دلیل ہے. تو آپ نے وہ مہر ہٹائی بے تابی سے. بدر الدین عینی فرماتے ہیں بے تابی سے وہ مہر ہٹائی، اور کریم نبی نے جب وہ خط مبارک پڑھا، اپنے عاشق کا وہ پروانہ پڑھا، وہ لیٹر پڑھا، تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ کی زبان اطہر سے یہ نکلا مرحباً بالطبہ، مرحباً بالطبہ، مرحباً بالطبہ. اور قربان جمع طبہ تیری محبت تو، تیری محبت دے انداز تو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب وہ 1000 سال پہلے والا وہ طبہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو رب اونٹنی کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ بیٹھنا ہے تو ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھنا ہے. میرے محبوب کا دیوانہ، اس نے یہ گھر تعمیر کروایا ہے. وہ جو خط 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا، اللہ نے دیمک کو منع کر دیا. مجال ہے میرے محبوب دے دیوانے دے خط نو تو منہ بھی لا جاویں. ذرا سمجھو، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہی چیز ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خط مبارک کو 1000 سال پہلے لکھا گیا وہ خط مبارک، نہ اس کو کیڑا کھا سکتا تھا نہ دیمک کھا سکتی تھی. جب حضور کے دیوانے کے لکھے ہوئے اس خط کو کیڑا اور دیمک نہیں کہہ سکتی تو محمد عربی کے غلام کے کفن کو کیسے کوئی کھا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ دعا فرمائیں. ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں، ہدایت پہلا کو سلام. وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دنیا سے تو تیری یاد میں مشغول ہوں. اللہ ہو، 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 اللہ ہو. آمین.
اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم مبارک وسلم۔ میرے اللہ، تیرے محبوب علیہ السلام دی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر اس محفل میلاد کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس محفل میلاد کے اندر جو تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے، جو نعت خوانی کی گئی ہے، جو وعظ و نصیحت کیا گیا ہے، جو ختم خاتگان پڑھا گیا ہے، اور یا اللہ جو کچھ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، ہم جتنے احباب، دوست، رشتہ دار اس محفل پاک کے اندر شریک ہوئے ہیں، یا اللہ اس محفل پاک کے وسیلہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کے تمام گناہ معاف فرما۔ یا میرے اللہ، خصوصی طور پر اس محفل کا انعقاد کرنے والے حضرت قبلہ صوفی محمد امین صاحب اور ان کے صاحبزادہ ضیاء الرحمن جلالی صاحب اور ان کے پوری ٹیم، ان کے دوست احباب اور ہم جتنے اس محفل کے اندر ان کے وسیلہ سے شامل ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گھر بار مال جان اولاد کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا میرے اللہ جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا میرے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو وافر رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں برائی کے راستے پر چل رہی ہیں اس راستے سے موڑ کے سیدھے راستے پر چلا۔ اللہم اسر عوراتنا وآمر روعاتنا، تعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یا اللہ ہم حاضرین و سامعین کے اندر جتنے بھی ہم تشریف فرما ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو جائز نیک خواہشات ہیں ان کو اپنے محبوب کے نالین پاک کے تصدق سے پورا فرما۔ اللہم ثبتنا بمعتقدات اہل سنت والجماعہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔ کے اندر محفل